کہ حب الدنیا راس و کل خطیت، فرمایا کہ دنیا کی محبت وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جیسے جیسے وقت آگے جا رہا ہے، ترقیاں ہو رہی ہیں، بظاہر علم بڑھ رہا ہے، پڑھے لکھوں میں اضافے کا سوچا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، وہ جو تعلیم ہے وہ حقیقت میں دین سے بیگانگی ہے، دین سے ہٹایا جا رہا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات بخش تعلیمات ہیں ان سے آشنائی نہیں ہے۔ سادگی، کفایت سیاری، قناعت، سخاوت، بخل سے پرہیز، یہ وہ جوہر اور اوصاف ہیں بندے کے جو مومن کی ذات کو عزت بخشتے تھے۔ ان سے ہم تعیشات کی طرف آ گئے، ہم فضول خرچی کی طرف آ گئے، ہم بخل کی طرف آ گئے، ہم قناعت چھوڑ بیٹھے، تو یہ ساری چیزیں پھر اس دلدل کی طرف دھکیل رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ پرانے ہمارے بڑے بزرگ وہ سادہ لوگ تھے، سادہ منہج تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے، وہ بھی تو اسی معاشرے میں زندگی گزار کے گئے ہیں۔ جیسے جیسے چمک بڑھتی گئی تو لوگوں میں پھر وہ دنیا کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے پاس شرک کرنے لگو گے، لیکن یہ ہے کہ دنیا اپنا آپ تمہارے پر ظاہر کرے گی اور تم اس کے فریفتہ ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہ وہ خطا کی جڑ جو ہے وہ یہ حب دنیا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اس مرض کا شکار ہے۔ دوسرے کو دیکھ کر برا کہنا آسان ہے، اپنا محاسبہ کرنا یہ مشکل ہے۔ ابھی یہ ماضی قریب میں کچھ مہینے پہلے جب یہ ملک میں چینی کا بحران ہوا، اتنی مہنگی چینی ہو گئی، پھر کریک ڈاؤن شروع ہوا، ہمارے علاقوں میں ایسے ایسے لوگوں کے گھروں سے ذخیرہ اندوزی کے وہ واقعات سامنے آئے کہ بندہ حیران رہ گیا۔ بظاہر ایسے لوگ جن پہ کوئی یقین نہ کرے، بلکہ وہ اگر گلی محلے میں چل رہے ہوں تو لوگ شاید ان کو زکوٰۃ کے پیسے دینے کے لیے تھے کہ یہ مفلوق الحال ہیں، اور جب چھاپے لگے تو ان کے گھروں سے چینی کی جو ہے وہ بڑے بڑے تھیلے ذخیرہ وہ نکلا۔ تو حضرات ہم حکومت کو بعد میں پیٹیں، حکومت کا رونا بعد میں روئیں، اقتدار والوں کا رونا بعد میں روئیں، پہلے اپنے گریبان میں تو جھانکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہر معاملے میں اللہ رب العزت نے احکام عطا فرمائے۔ یہ جو تقسیم کی جاتی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی، یہ تقسیم اس اعتبار سے نہیں ہے۔ حقوق العباد کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ حقوق العباد بھی حقیقت میں حقوق اللہ ہیں، اللہ نے حکم دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں، حکم دیا ہے۔ لیکن کاروبار میں آپ چلے جائیں، دنیاوی معاملات میں چلے جائیں، ذخیرہ اندوزی اس ملک میں ہے، ہر جگہ پہ ہے، لیکن ہمیں سزا اس لیے ملے گی کہ ہم کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کی اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے تو ہم نافرمانی مان کر کرتے ہیں۔ کافر
وہ تو ہیں ہی منکر، انہیں نافرمان نہیں کہا جا سکتا، انہوں نے مانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کو مانا ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کے حکم کی نافرمانی کا کیا مطلب؟ نافرمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، پروردگار مانتا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول کہتا ہے، اور پھر ان کے احکام نہیں مانتا تو وہ نافرمان کہلائے گا۔ اور مومن اور مسلم میں فرق یہی ہے، مومن ایمان کو کہتے ہیں، ایمان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور اسلام کا لغوی معنی ہے سر جھکا دینا، اپنا سر جھکا دینا، کسی کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، تعمیل حکم کرنا، یہ اسلام ہے۔ مسلم وہ ہوتا ہے جو فرما بردار ہو، مسلم کا لغوی معنی ہے فرما بردار، ہم فرما برداری کرتے ہیں۔ سود ہمارے معاشرے میں ہے، غیر مسلم اس کے لیے احکام شرعیہ نہیں ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے، اس کے لیے کہاں اس نے دین اسلام کو قبول ہی نہیں کیا ہے، تو پھر اس کے لیے احکام کہاں؟ احکام اسلام تو اس کے لیے ہیں جو بندہ مومن ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں کہ حرم الربا، سود کو حرام کیا۔ ہمارے سارے اسلامی ملکوں میں سود کا کاروبار ہے، اس کو کسی مجبوری کا نام دیا جائے، ملاوٹ ہم میں عام ہے، ذخیرہ اندوزی ہم میں عام ہے، بدکاری اور وہ چیزیں وہ تو ایک علیحدہ چیزیں ہیں۔ یہاں بندے کو بندے سے جو نقصان ہو رہا ہے، کوئی کسی کا مخلص نہیں رہا، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ اور اس جرم کی بنیاد پر من حیث القوم جب مجرم بنتے ہیں تو پھر ان کے لیے سزا مقرر ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اس میں ہمارے دین کا کوئی قصور نہیں ہے، دین نے تو اپنا نظام عطا کیا ہے اور اسی اتباع کر کے محبوبیت حاصل کی گئی ہے، معاشرے کے اندر فلاح آئی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام عطا فرمایا، اس نظام نے اسلام کی حکومت کو دیکھا ہے، اور جب ہم اس سے کنارہ کش ہوئے ہیں تو پھر یہ وقت آیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے صرف کلمہ پڑھا تھا تو وہ معزز ہو گئے، کلمہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ یہاں مسلمان کا مطلب فرما بردار ہو کر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سانچے میں ڈال کر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کر کے، یہ مطلب ہے۔ ان کو عزتیں تب عطا ہوئی جب انہوں نے اپنی اجتماعی انفرادی دنیاوی معاملات، دینی معاملات، ہر معاملے میں اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکایا، یہ معزز ہے۔ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور یہ نام نہاد تعلیم جو آج ہمارے زمانے میں دی جا رہی ہے، اس تعلیم نے تو بیڑا غرق کیا ہے، تعلیم نے بیڑا غرق کیا ہے، کہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ ہم تو اس کو چمک اور دمک دیکھ کر کہ یہ تعلیم ہے، اس تعلیم نے ہمیں کیا کیا؟ دین سے بیگانہ کیا۔ ہم یہ نہ جانتے تھے تو ہم مومن تھے، ہم یہ نہ جانتے تھے تو ہم مسلمان تھے، ہم یہ نہ جانتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتباع پر ابھارتی ہے۔ یاد رکھیں، کیا کبھی کوئی ایسا شخص ہے جو کسی کے ساتھ پیار کرتا ہو اور پھر اس کی نافرمانی کا سوچ سکتا ہو؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں، نہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم پڑھتے ہیں،
ایمان لاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، تو پھر وہ محبت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ